السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیسن طائف کا سفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ابو طالب ایک مضبوط سہارا اور مستحکم حصار تھے۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا تاکہ بنو ثقیف قوم قریش کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں اور دعوت کی تبلیغ میں آپ کے لیے معاون بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امید تھی کہ اہل طائف میں بعض لوگ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اللہ کا پیش کردہ دین بہرحال قبول کر لیں گے۔ چنانچہ طائف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 افراد سے ملاقات کی۔ قبیلہ ثقیف کے یہی افراد اشراف تھے۔ وہ تینوں بھائی تھے، عبد یالیل، مسعود اور حبیب۔ ان کے باپ کا نام عمرو بن عمیر تھا۔ ان میں سے کسی ایک کے نکاح میں قریشی عورت تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس بیٹھ کر انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا کہ قریش کے خلاف دین اسلام کی نصرت کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ان میں سے ایک نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ ہی کو مبعوث کیا ہے تو میں کعبہ کی چادر پھاڑوں۔ گویا ردائے کعبہ کا اتار کر دور پھینکنا اس کی نگاہ میں بہت بڑا گناہ تھا۔ دوسرے نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں ملا کہ وہ اسے مبعوث کرے؟ تیسرے نے کہا، میں آپ سے بات ہی نہیں کروں گا، کیونکہ آپ اگر واقعتاً رسول ہیں تو آپ کا انکار کرنا بہت بڑا خطرہ ہے، اور آپ نے اگر اللہ پر جھوٹ باندھا ہے تو مجھے یہ زیب بھی نہیں دیتا کہ میں آپ سے بات کروں۔ ثقیف کی خیر سے مایوس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ پڑتے ہیں، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ اس گفتگو کو قریش سے ذکر نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا بلکہ اپنے غلاموں اور اوباشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار رہے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو لہو لہان کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عتبہ اور شیبہ کے ایک باغ میں پناہ پر مجبور کر دیا، جو دونوں ربیعہ کے بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر انگور کے ایک درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ سکون ہوا تو آپ نے یہ دعا فرمائی، الہی، میں آپ کے حضور اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں۔ میری تدبیر ناکام ہے اور میں لوگوں میں بے قدر ہو گیا ہوں۔ آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، آپ کمزوروں کے رب ہیں اور میرے بھی آپ ہی رب ہیں۔ آپ مجھے کسی کے حوالے کرتے ہیں، دور کے دشمن کے جو مجھ سے ترش روی سے پیش آتا ہے، یا اس دشمن کے جس کو آپ نے میرے کام کا مالک بنا دیا ہے؟ الہی، اگر آپ ناراض نہیں تو مجھے اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں ہے، لیکن آپ کی عافیت زیادہ وسیع ہے۔ میں آپ کے نور کا واسطہ دے کر جس سے سب اندھیرے چھٹ گئے ہیں اور دنیا آخرت کے تمام امور سلجھ گئے ہیں، آپ کے غضب اور آپ کی ناراضی سے پناہ مانگتا ہوں۔ جب تک آپ راضی نہ ہوں گے میں آپ کی رضا کا طالبگار رہوں گا۔ آپ کے علاوہ نہ ہی گناہ سے بچاؤ کی توفیق ہے اور نہ ہی نیکی کرنے کی طاقت۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے کے بعد جب آپ فارغ ہو چکے تو عتبہ شیبہ نے دیکھ کر اپنے غلام عداس کو بلایا۔ انہوں نے انگور کا ایک خوشہ ایک تھال میں رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے کھلانے کا حکم دیا۔ چنانچہ عداس نے ایسا ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھا، جسے سن کر عداس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ غور سے دیکھا اور کہا، خدا کی قسم اس شہر کے لوگ یہ کلام نہیں پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عداس، تم کس شہر سے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا، میں عیسائی ہوں اور نینوا کا شہری ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، نیک آدمی یونس بن متی کے شہر سے؟ اس نے پوچھا، یونس بن متی کے بارے میں آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ میرا بھائی ہے، وہ نبی تھا اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس جھکا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا۔ جب عتبہ اور شیبہ نے دیکھا تو ایک دوسرے سے کہا، اس نے تیرے غلام کو خراب کر دیا ہے۔ جب عداس ان کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا، عداس تم پر افسوس ہے، تم نے اس کے سر اور اس کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ کیوں دیا ہے؟ اس نے کہا، میرے آقا، روئے زمین پر اس سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے۔ اس نے مجھے وہ بات بتلائی ہے جو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا، عداس تم پر افسوس ہے، کہیں وہ تمہیں تمہارے دین سے برگشتہ ہی نہ کر دے، تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ سے نکلے اور مکہ کی راہ پر روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت جبریل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتوں کے ساتھ آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ چاہیں تو انہیں دو پہاڑوں کے درمیان پیس دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امید ہے کہ اللہ ان کی نسل میں سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو صرف اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ اس مدد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے غم و الم کے بادل چھٹ گئے اور آپ نے مکہ کے راستے پر مزید پیش رفت فرمائی۔ راستے میں نخلہ کے مقام پر رات کو کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ جنات کی ایک جماعت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف میں ان کا ذکر کیا ہے، چنانچہ ارشاد الہی ہے، اور جب ہم نے جنات کے ایک گروہ کو آپ کی جانب متوجہ کیا کہ وہ غور سے قرآن سنیں، پس جب وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے آپس میں کہا، خاموش ہو جاؤ۔ وہ نصیبین کے جنات تھے جن کی تعداد 7 تھی، اور انہوں نے خبردار کرنے کے لیے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تھا۔ سورہ جن میں انہی کا قصہ ہے اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی کلاس کمپلیٹ ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔